الحمد لله الذي اصطفى لجنته عبادا واجتبى لهم بقربه مواسم وأعيادا وأوطى لهم على فرش كراماته مهادا وسقى قلوبهم من سحائب رحمته ودادا والصلاة والسلام على بدر الدجى صدر العلا نور الهدى وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم صدق الله مولانا العظيم وقال الله تبارك وتعالى في شأن عظمة حبيبه ونبيه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وعلى آله وأصحابه دائما أبدا كثيرا كثيرا حرا کے غار سے شمع نبوت کی کرن پھوٹی حرا کے غار سے شمع نبوت کی کرن پھوٹی اجالا ہی اجالا ہو گیا ہر سو زمانے میں معزز ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں تمامی حضرات کو ماہ نبی النور کی آمد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں اور خصوصی طور پر دل کی عطا گہرائیوں کے ساتھ بزم طلباء قدیم و محبان جامعہ نظامیہ جدہ کی تمام صدور معتمدین اراکین سرپرستوں کو ماہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں اور بزم طلباء قدیم و محبان جامعہ نظامیہ جدہ کے اس 12 روزہ محافل کے انعقاد پر میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی ماشاء اللہ آقا دو جہاں سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میلاد پاک کی مسرت موقع پر ان محافل کا انعقاد بزم طلباء قدیم جامعہ نظامیہ جامعہ نظامیہ و محبان جامعہ نظامیہ جدہ کی جانب سے یہ محافل منعقد کی جا رہی ہیں، جس کی یہ آج کی ایک کڑی ہے، اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں صدر بزم طلباء قدیم جدہ و محبان طلباء قدیم جدہ کے صدر مولانا حافظ و قاری محمد نظام الدین غوری صوفی صاحب قادری نقشبندی کو کہ آپ نے اس احقر کو یہ موقع عطا فرمایا ہے کہ آپ حضرات سے کچھ میں مخاطب ہو سکوں۔ احقر کا عنوان ہے بدنظری اور فحاشی سے بچاؤ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پاکیزہ اسوہ۔ ناظرین محترم، آپ ہم جس زمانے میں رہ رہے ہیں، آپ ہم جس دور میں رہ رہے ہیں، یہ ایسا پرفتن دور ہے، ایک ایسا دن بدن آپ ہم ایسے ماحول میں رہ رہے ہیں جہاں پر برائیاں
پہلے سے کہیں زیادہ نہ صرف عام ہو رہی ہیں، آسان ہو رہی ہیں، بلکہ یہ برائیاں اور فحاشی اور عریانیت اور یہ چیزیں معاشرے کے اندر ایسی داخل ہو چکی ہیں کہ اب نہ صرف وہ ایک معاشرے کے اندر، ایک سوسائٹی کے اندر اور ایک کمیونٹی کے اندر، بلکہ ہر ایک گھر کے اندر یہ برائیاں عام ہوتی نظر آ رہی ہیں۔ تو آیا اب سوال یہ ہے کہ ان برائیوں سے، بد نظری اور فحاشی سے کیا بچنا ہمارے لیے ممکن ہے؟ کیوں نہیں ممکن ہے؟ ہمارا اسلام وہ پاکیزہ مذہب ہے، وہ دین فطرت ہے، وہ مبارک دین ہے، وہ مبارک دین اسلام ہے، جس کے اندر آپ کو اور ہم کو ہر طرح کی تعلیم ملتی ہے، ہر طرح کی تہذیب، ہر طرح کی تمدن، ہر طرح کی آپ کے لیے، ہمارے لیے خیر و بھلائیاں بھری پڑی ہے۔ قربان جائیں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ تعلیمات پر کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس سے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو اور ہم کو آگاہی نہ بخشی ہو۔ آپ کو اور ہم کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے پہلے زمانے سے لے کر آج تک اور قیامت تک اور قیامت کے بعد تک ہونے والے تمام امور، تمام چیزوں کا ذکر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ ہر وہ چیز جو ایک انسان کے لیے بہتر ہے، مناسب ہے، خیر ہے، بھلائی ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اور ہم کو اس کے بارے میں بتلا دیا۔ اور اپنی امت کے لیے وہ کون سی چیزیں ہیں، خواہ وہ اس کے دنیا سے تعلق رکھتی ہوں کہ اس سے دین سے تعلق رکھتی ہوں، کیا خواہ وہ اس کے بدن سے تعلق رکھتی ہوں، خواہ اس کے روح سے تعلق رکھتی ہوں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام تر چیزیں آپ کو ہم کو بتا دی ہیں۔ اب جس موضوع پر آپ ہم سننے اور سنانے کے لیے جا رہے ہیں، بد نظری اور فحاشی آج دنیا بھر کے اندر عام ہو چکی، اور پہلے یہ ہوتا کہ برائی کسی ایک خاص مقام پر ہوا کرتی، فحاشی کا ایک خاص مقام ہوتا، سنیما گھر ہوتا تھا، وہاں سے گزرنا شرفاء اپنے لیے مناسب نہیں سمجھتے تھے۔ شریف لوگ سنیما گھروں کے سامنے سے گزرنے کے لیے اپنے لیے معیوب سمجھتے تھے۔ برائی کے ایک خاص مقامات ہوا کرتے تھے، تو انسان ڈرتا تھا کہ اگر وہاں چلا جائے تو وہاں سے اگر گزرتا بھی تو ڈر ہوتا تھا کوئی میرے بارے میں خیال نہ کرے کہ میں ایسا تو نہیں ہے کہ میں جو ہے وہ سنیما گھر سے میں جو ہے وہاں پر سے آ رہا ہوں اور دیکھ کر آ رہا ہوں۔ تو انسان کے اندر اتنی شرم حیا اور جو ہے لوگوں کا ڈر کم سے کم اتنا ہوا کرتا تھا کہ انسان اس کی وجہ سے جو ہے جانے والے جو لوگ جاتے تھے ان کو اس بات کا احساس ہوتا تھا کہ بھئی ہم برائی کرنے کے لیے ایک فلاں جگہ پر جا رہے ہیں اور ہم سے فلاں گناہ ہو چکا ہے، ہمارے سے بدنگاہی ہو رہی ہے، بدنگاہی کا گناہ ہم سے سرزد ہو رہا ہے۔ فحاشی کی چیزوں کو ہم سن کے اور دیکھ رہے تھے، لیکن آج وہ پرفتن دور میں آپ ہم رہ رہے ہیں کہ برائیاں صرف ایک خاص مقام تک محدود نہیں رہی ہیں، بلکہ برائیاں ایسے جو ہے آپ کے ہمارے سوسائٹی کے اندر، آپ کے ہمارے ماحول کے اندر، آپ کے ہمارے معاشرے کے اندر، آپ کے ہمارے گھروں کے اندر داخل ہو چکی ہیں، ٹی وی کے ذریعے سے، فلموں کے ذریعے سے، گانوں کے ذریعے سے، ایون یہ کہ آپ کے ہمارے فون کے اندر جو ہے فیس بک کے ذریعے سے،
انسان اپنے آپ کو بچائے تو کس طرح سے بچا سکتا ہے؟ کبھی انسان کے اندر یہ سوال آتا ہے کہ بھئی جب اتنی برائیاں ہمارے سامنے ظاہر ہو چکی ہے اور داخل ہو چکی ہے تو کیسے ممکن ہے اسے بچا جائے؟ جی ہاں، بچا جا سکتا ہے۔ آئیں اس پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدس میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے ہر چیز سے اپنی امت کو اور ہم کو آپ نے متنبہ فرمایا ہے، میرے آقا ہماری رہنمائی فرمائیے، ہمارے آقا ہماری برائیوں سے بچنے کی تدبیر ارشاد فرمائیے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے نظر آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں سن لو، حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، نظر، نگاہ شیطان کے تیروں میں سے ایک زہریلا تیر ہے۔ برائیوں کا سب سے پہلا زنا جو ہے، زینا سب سے پہلا جو اسٹیپ ہوتا ہے وہ ہے نگاہ۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حکیمانہ قول سے ساری امت کی حفاظت کا ذریعہ بتا دیا کہ لوگوں، اگر تم برائی سے بچنا چاہتے ہو، فحاشی اور عریانیت سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہو تو فکر نہ کرو، میں تم کو وہ ارشاد عطا کر رہا، میں تم کو بتا رہا ہوں کہ اگر تم اس کو اپنا لوگے تو پھر تمام برائیوں سے بچ جاؤ گے۔ کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر شیطان کے تیروں میں سے ایک زہریلا تیر ہے، جو کوئی اللہ کے خوف سے اپنی نگاہ جھکا لے، اللہ تبارک و تعالی اسے ایسا ایمان عطا فرمائے گا جس کی لذت وہ دل میں پائے گا۔ طبرانی میں اس کو روایت کیا ہے۔ تو جو نگاہ کی حفاظت کر لیا تو پھر تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لیا، اور جو اپنی نگاہوں کو اللہ کے خوف سے نیچی کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے ایسا ایمان اور ایمان عبادت کے ایسی حلاوت عطا فرماتا ہے کہ انسان اس کو جو ہے محسوس کر لیتا ہے، وہ عبادت کی لذت کو پا لیتا ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، آپ فرما دیں کہ مومن مردوں کو چاہیے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں۔ جب مردوں سے حکم فرمایا تو ہو سکتا ہے عورتوں کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کہ مردوں کے لیے حکم ہے، عورتوں کے لیے تو نہیں ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اسی سورے کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہاں مردوں کو اپنی نگاہوں کے نیچے رکھنے کا حکم فرما رہے ہیں، وہیں پر عورتوں کے لیے بھی خصوصی طور پر ارشاد فرمایا، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، مومن عورتوں سے بھی فرما دے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت رکھیں۔ عزیزان گرامی قدر، ناظرین محترم، اب یہ جو سب سے پہلے جو شیطان جو انسان کو بھٹکاتا ہے، جو گمراہ کرتا ہے، جو برائی کی طرف لے آتا ہے، تو جو چیزیں تھیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور پروردگار عالم نے فرمایا کہ دو چیزوں کو اگر مومن اپنا لیتا ہے تو پھر وہ برائی سے بچ جاتا ہے۔ بد نظری دل کو بیمار کر دیتی ہے، بد نظری، بد نگاہی ایمان اور عبادت کی حلاوت کو چھین لیتی ہے۔ بد نظری، بد نگاہی، فحاشی چیزوں کا سننا اور دیکھنا، یہ خوف خدا
دل سے نکال دیتا ہے اور انسان کے اندر برائی کی جرأت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پاکیزہ تعلیمات قرآن و حدیث میں آپ کو ہم کو ملتی ہے کہ انسان اگر اس کو اپنا لیتا ہے تو پھر برائی سے بچنا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ یہ جو پرفتن دور میں آپ ہم رہ رہے ہیں، جو یہ پورا آشوب دور میں آپ ہم رہ رہے ہیں، جو ہر جگہ آپ کو اور ہم کو یہ برائیاں نظر آ رہی ہیں، انسان کہتا ہے کہ بھئی ہم اسکول کو جائیں، کالج میں جائیں، یونیورسٹی کو جائیں، بازار کو جائیں، گھر کے اندر ٹی وی کو کھولیں، اگر ہم نیوز دیکھنے کے بہانے سے بھی اگر ہم ٹی وی کھولتے ہیں تو ہمارے سامنے ایسی چیزیں آ جایا کرتی ہیں۔ فون اگر ہم استعمال کر رہے ہیں، آپ کی ہماری نیت صاف ہو اور ہم جو ہے کچھ پاکیزہ چیزیں، کچھ اچھی معلوماتی چیزیں، کچھ دنیاوی اور دینی تعلیم جو ہے معلوماتی جو ہے چیزیں اگر ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس طرح کی چیزیں آ رہی ہیں تو ہم کیسے بچ سکتے ہیں؟ کیسے ممکن ہے؟ بالکل ممکن ہے، یہی کہ اپنی نگاہوں کو نیچی کر لیں۔ اگر کسی جو ہے پر نظر پڑ جائے فوراً نگاہ کو نیچے کر لیا جائے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھنے والوں نے پوچھا، حضرت جریر بن عبداللہ فرماتے ہیں میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اچانک نظر پڑنے کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی نگاہ پھیر لو، اپنی نگاہ پھیر لو۔ تو ناظرین کرام، ہم اپنے آپ کو برائی سے ضرور بچا سکتے ہیں جبکہ آپ کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو جاتا ہے تو پھر آپ کو وہ اللہ کا خوف، اللہ کے ہاں جواب دہی کا تصور یہ آپ کو ضرور، چاہے معاشرہ کتنا ہی خراب کیوں نہ ہو جائے، آپ اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں اگر یہ خوف خدا کی شمع آپ کے دل میں اگر روشن ہے، خوف خدا کا تصور اور یقین آپ کے اندر یہ پیدا ہو جائے کہ اللہ کی ذات گرامی دیکھ رہی ہے، تو پھر دنیا کی کوئی چیز آپ کو، دنیا کا کوئی جو ہے برائی آپ کو اپنی طرف سے کھینچ نہیں سکتی، کھینچ تو سکتی ہے لیکن اپنی کوشش میں ناکام ہوتی نظر آتی ہے۔ اور اس کے لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے ارشادات آپ کے ہمارے سامنے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں استحیی من اللہ کما تستحیی من صالح جیرانک، اے اللہ کے بندے برائی کرنے میں، بدنگاہی، بد نظری، فحاشی، ہر وہ قول اور فعل سے کرنے سے اپنے آپ کو بچائے رکھ، اللہ سے شرما، جھوٹ کے بولنے سے، بدنگاہی کے، کسی بھی جرم کے حوالے سے کرنے سے اللہ سے ڈر، اللہ سے شرما۔ جس طرح سے کسی نیک صالح انسان کی صحبت میں بیٹھ کر تم اپنے آپ کو برائی سے بچاتے ہو کہ استاد بیٹھے ہیں، شیخ بیٹھے ہیں، پیر بیٹھے ہیں، والدین سامنے بیٹھے ہیں، بڑے بھائی بہن سامنے بیٹھے ہیں، شوہر سامنے بیٹھے ہیں، میں ان کے سامنے کیسے کوئی بری بات کر سکتی ہوں، کوئی بری بات کر سکتا ہوں، میں کیسے ان کے سامنے کوئی بری چیز دیکھ سکتی ہوں، کوئی بری چیز دیکھ سکتا ہوں۔ یہ آپ کو ایک شیخ کا تصور، آپ کو ایک شیخ کی جو ہے موجودگی، استاد کی موجودگی، بڑوں کی موجودگی میں آپ جب برائی نہیں کرتے تو اس سے کہیں زیادہ بڑوں کا بڑا، بادشاہوں کا بادشاہ رب العالمین آپ کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ سے اس طرح سے برائی کرنے سے آپ کو، ہم کو اجتناب کرنا ہے، شرمانا ہے۔ استحیی من اللہ کما تستحیی من صالح جیرانک، اور فرمایا تم جہاں کہیں بھی رہو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ یہ تصور آپ کے ہمارے ساتھ ہو، یہ تصور آپ کے ہمارے دل میں بیٹھا رہے تو پھر انسان کو کوئی جو ہے صحبت اور کوئی جو ہے معاشرے کی برائیاں اس کو جو ہے اپنی طرف کھینچ نہیں سکتی۔ ناظرین محترم، حیا یہ ایمان کا حصہ ہے۔ بخاری و مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا حصہ ہے۔
اور کائنات میں سب سے زیادہ حیا دار آقائے دو جہاں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ چنانچہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے زیادہ حیادار تھے، بخاری کی حدیث ہے۔ اب اس سے اجتناب کیسا کیا جائے؟ آنکھوں کی حفاظت ہو، موبائل، انٹرنیٹ، سوشل میڈیا، یہ آپ کو ہم کو کتنی ہی برائی کی طرف لے جائیں، اپنے آپ کو ہم ایک ہی ذریعے سے بچا سکتے ہیں، وہ ہے اپنی نگاہوں کی حفاظت۔ اور اگر نظر بھی پڑ جائے فوراً اپنی نظر کو جھکا لینا۔ کیوں؟ یہ وہ آنکھ ہے جو اللہ آپ کو ہم کو اللہ کے کلام پاک کو دیکھنے کے لیے بنائی گئی۔ یہ وہ کان ہے جو اللہ کے پیارے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پاک کو سننے کے لیے بنائے گئے۔ یہ وہ زبان ہے جو اللہ کے کلام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پر درود و سلام پڑھنے اور ان کی حمد و ثنا، ان کی نعت گوئی کے لیے بنائے گئے۔ ان کی مبارک جو ہے زندگیوں کو پڑھنے اور ان کی زندگیوں کو عام کرنے، ان کی سنتوں کو پڑھنے اور ان کی سنتوں کو اپنے اس زبان سے لوگوں تک پہنچانے کے لیے بنائے گئے۔ اور نگاہ دیکھتی ہے، اثرات سب سے پہلے اس کے قلب اور دماغ پر پڑتے ہیں، پھر سے تمام جسم پھر اس کے لیے تیار ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، یہاں ایک بات عرض کروں گا میں کہ جہاں یہ بے راہ روی کا دور اور بے راہ روی کا جو ماحول ہے، اس کے اندر ایک اثر آپ کی ہماری غذاؤں کا بھی ہے۔ بسا اوقات آپ کے ذہن میں یہ بات آئے کہ یہ غذا کا تعلق اس سے کہاں آ گیا، تو میں آپ کو قرآن کریم سے دلیل دوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے ایمان والو پاکیزہ چیزیں کھاؤ، عمل صالح کرو۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بندہ نیک عمل کرے پھر پاکیزہ چیزیں کھائے، نہیں، پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ پاکیزہ چیزیں کھائیں گے تو پھر پاکیزہ اعمال کرنے کی توفیق اللہ کی جانب سے تمہیں عطا ہوگی۔ اگر پاکیزہ غذائیں نہ کھائیں گے، اگر پاکیزہ چیزیں اگر نہیں کھائیں گے تو پھر پاکیزہ چیزیں اعمال اگر کریں گے بھی تو پھر وہ قابل قبول نہیں ہے، اگر حرام چیزیں آپ کے ہمارے کھانے میں آتی ہیں۔ یہاں ایک بات میں عرض کرتا ہوں، آج ہم اپنی غذاؤں کے اندر غور فرمائیں گے۔ اکثر و بیشتر جو ہے نا، ہم ہند و پاک کے جو لوگ ہیں وہ یعنی جو ہے مغز اور لذیذ غذاؤں کے ہم عادی ہیں، اور پاکیزہ کھانوں سے اللہ نے کبھی روکا نہیں ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو ارشاد فرمایا کہ جو بندہ جو ہے نعمتیں کھا کر اللہ کا شکر ادا کر دیتا ہے تو وہ جو ہے گویا کہ روزے داروں کا ثواب بھی عطا جو حاصل کر لیتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ہم آج اب اپنی غذاؤں پر دیکھتے ہیں ہر کوئی اچھی سے اچھے جو ہے لذیذ کھانوں کی طرف توجہ ضرور کر رہا ہے، لیکن ہم انڈیا پاکستان کے اندر اگر ہم غور کرتے ہیں تو آپ کی ہماری شادی بیاہوں کے اندر ہم جہاں کھانوں کا اہتمام کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں اچھے سے اچھا لذیذ کھانا بنا کر دو، ہوٹلنگ ہو رہی ہے، کھاتے ہیں اور کھانا بھی چاہیے، لیکن کیا ہم کبھی وہاں پر دیکھتے ہیں کہ کون سی چیزیں اس کے اندر جو ہے لذت پیدا کرنے کے لیے کون سی چیزیں مسالوں کا استعمال اس کے اندر ہو رہا ہے؟ یہ میری بات آپ غور فرمائیں گے تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ آج کے آپ کے ہمارے پکوانوں کے اندر، غذاؤں کے اندر، دعوتوں کے اندر ایسی چیزیں نادانستہ جو ہے طور پر جو ہے شامل ہو رہی ہیں، جس کے اثرات کی وجہ سے آپ کے ہمارے اندر برائیوں کے کچھ جو ہے فکر ہمارے اندر آ رہی ہے۔ تو خدا را اس کی طرف بھی توجہ فرمائیں۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اپنی حفاظت کرنا اور اپنے گھر والوں کی حفاظت کرنا، فحاشی اور عانیت
اور بدنگاہی سے۔ اور آج معاشرے میں دیکھتے ہیں ہم لوگوں کے سامنے تو بڑے نیک اور پاکیزہ اور بڑے ولی اور بڑے یعنی صالح نظر آتے ہیں، لیکن اکیلے کے اندر ہم خلوت کے اندر اپنے فون کے اندر کیا کر رہے ہیں؟ ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ ہاں بھی کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، چلو جو ہے تھوڑا سا آنکھوں کی ٹھنڈک کا جو ہے سکون حاصل کرنے کے لیے کچھ چیزیں دیکھ لیتے ہیں، کچھ چیزیں سن لیتے ہیں۔ کون دیکھ رہا ہے؟ میرا اپنا موبائل ہے، میرا اپنا فون ہے، پاسورڈ ڈالا ہوا ہوں، کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ اور جب باہر نکلتے ہیں تو پھر ماشاءاللہ بڑے نیک جو ہے لباس پہن کر ہم اپنے آپ کو ولی سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو نیکوں کی فہرست میں ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں۔ ناظرین محترم، یاد رکھ لیں یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہمارے عیبوں پر پردہ دار رکھا ہے، لیکن بعض ہم میں سے ایسے ہیں کہ اگر جو چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں اپنے فون کے اندر یا اپنے سسٹم کے اوپر یا اپنے کمپیوٹر کے اندر یا اپنے ٹی وی چینل کے اوپر، خدا کی قسم اگر اس کا اظہار اگر اولاد پر ہو جائے تو اولاد ماں باپ سے نفرت کرنے لگ جائے کہ ابا جان آپ اس طرح کی چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ اگر اولاد کی چیزیں ماں باپ پر اگر ظاہر ہو جائے تو جو ہے اولاد ماں باپ کو جو ہے صورت بتانے کے قابل نہ ہو۔ موبائل، شوہر اس طرح کی چیزیں دیکھ رہے ہیں جو عورت اگر بیوی دیکھ لے تو وہ جو ہے آدمی کی عزت نکل جائے۔ تو خدا را عزیزان گرامی قدر ناظرین محترم، تو اپنے آپ کو یہ نہ سمجھے کہ کون دیکھ رہا ہے، یہ سمجھے کہ اللہ کی ذات دیکھ رہی ہے۔ ایمان تو ہے لیکن یقین پیدا کرنا ہے، یقین پیدا کرنا ہے کہ اللہ کی ذات جب دیکھ رہی ہے آپ کے اندر پیدا ہو جاتا ہے تو پھر معاشرے کا کتنا ہی برائی ماحول برا ہو جائے آپ برے نہیں بن سکتے، آپ پر یہ برائی کے اثرات نہیں آ سکتے۔ خدا را اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں۔ اللہ نے فرمایا مومن مردوں سے فرمایا کہ اپنی نگاہوں کی نیچے رکھیں، مومن خواتین سے فرمایا کہ اپنی نگاہیں نیچے رکھیں۔ شیطان کے واروں میں سے زہریلا وار اس کی جو ہے بد نظری ہے، اور جب آپ اس سے بچاؤ کر لیتے ہیں پھر اس کے بعد آپ دیکھیں گے آج ہر کوئی بندہ کہتا ہے کہ بھئی پڑھ رہے ہیں لیکن جو ہے نا اطمینان حاصل نہیں ہو رہا ہے، عبادت کر رہے ہیں لیکن لطف نہیں آ رہا ہے، تلاوت بھی ہو رہی ہے، ہر طرح کی جو ہے ماشاءاللہ نیک چیزیں ہم کر رہے ہیں لیکن سکون اور لذت حاصل نہیں ہو رہی ہے۔ بابا جان یہی تو سب سے پہلی وجہ ہے کہ ہم نے اپنی نگاہوں کی حفاظت نہیں رکھا۔ اگر ہو سکتا ہے کہ چلو ہم اپنی نگاہوں کی حفاظت رکھ رہے ہیں لیکن شاید صحبت ایسی اختیار کر رکھے ہیں کہ جو اللہ کے نافرمان لوگ ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، ایسی لوگوں کی صحبت کو اختیار نہ کرنا، ایسی لوگوں کی اطاعت نہ کرنا کہ جس کے ذکر کو ہم نے جس کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے اور جو اپنی خواہش پر چل رہا ہے۔ ناظرین محترم، یعنی بے حیائی اور بے شرمی اتنی ہو چکی ہے کہ پہلے زمانے کے اندر اگر کوئی کچھ اس طرح سے اگر جو ہے اس سے بد نگاہی ہو بھی جاتی تو وہ اپنے دل کے اندر اس طرح کی چیز کو محسوس کرتا تھا کہ یار آج میں نے اپنی آنکھوں سے یعنی اس طرح کی جو ہے بد نگاہی مجھ سے ہو گئی ہے، آج ایک فلاں خاتون کو میں نے جو ہے اس کو بے پردہ میں نے دیکھ لیا ہے، آج جو ہے فلاں کی میں نے آواز کو سن لیا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، مجھے اچھے سے یاد ہے جب ہم جامعہ نظامیہ میں پڑھ رہے تھے، جو ہے دارالافتاء کے اندر ہوتے تو بعض ایسے اللہ کے نیک بندے بھی آتے اور سوال کرتے کہ حضرت ہم جو ہے نیوز ہم سننا چاہ رہے تھے، دیکھنا چاہ رہے تھے، خاتون کی جو ہے اتفاق سے خاتون جو ہے نیوز بول رہی تھی، تو آیا یہ کہ کیا ہم اس نیوز کو سن سکتے ہیں یا دیکھ سکتے ہیں کہ نہیں دیکھ سکتے۔ دیکھیے پہلے کے کیسے لوگ تھے اور آج
ماحول یہ ہو چکا ہے کہ ماں باپ، اولاد، بہو، ساس، داماد، سسرے سب مل کر گھر کے اندر جو ہے ڈرامے دیکھ رہے ہیں، فلمیں دیکھ رہے ہیں۔ ماحول تو یہ اذا ہو رہی ہے اور پھر بھی ڈرامہ جاری ہے، اذا ہو رہی ہے پھر بھی جو ہے فلم جاری ہے، اذا ہو رہی ہے پھر بھی گانے بجانے چل رہے ہیں۔ کتنے ایسے ولیمے ہیں جہاں پر جو ہے گانے بجانے نہیں چل رہے ہیں، ناچ گانا نہیں ہو رہا ہے۔ ناچ ہم معاشرے کے سب سے بدترین لوگ ان کو سمجھا اور جو ہے مانا کرتے تھے جو ناچتے ہیں۔ یار یہ ایسے خراب لوگ، یہ تو ناچنے والے لوگ ہیں، یہ تو گانے والے لوگ ہیں۔ اور آج شادی بیاہوں کے اندر معصوم بچے بچیوں کو نچایا جا رہا ہے۔ آج اسکول کے اندر چھوٹی چھوٹی کلاس کے اندر بچے بچیوں کو نامناسب ڈریس پہنا کر ہم اپنے بچوں کو ڈرامے کروانے کے لیے بھیج رہے ہیں اور ان کو تھالیاں بجا کر ان کو شاباشی اپریشیٹ کر رہے ہیں۔ بھئی وہ تو بچے ہیں، اس سے کیا ہوگا؟ ان کو ڈریس پہنایا جا رہا ہے۔ بچوں کے اسکول کے اندر یہ بعض اسکولوں کے اندر انگلش میڈیم کے اندر کبھی 15 اگست کے یا 22 اگست کے پروگرام کے حوالے سے نچا نہیں جا رہا ہے؟ کیا ان کو اس طرح کے لباس نہیں پہنائے جا رہے ہیں؟ کہ اسکول کالج کے اندر ڈراموں کے اسکول جو ہے کالج کے اندر یونیورسٹیز کے اندر جو ان کا سالانہ اپنا پروگرام ہوتا ہے، کیا اس کے اندر ہماری مسلمان بہنیں نہیں ناچ رہی ہیں؟ کیا ہمارے مسلمان بچے نہیں ناچ رہے ہیں؟ مجھے تعجب اس بات پر ہوا کہ ہم تو یہاں پر کینیڈا کے اندر ہیں، آپ کو سن کے تعجب ہوگا کہ اس کینیڈا کے اندر بھی ماشاء اللہ میجورٹی آف دا مسلمس کی بات میں بتا رہا ہوں، چاہے وہ امریکہ ہو جائے، کینیڈا ہو جائے، آسٹریلیا یا ویسٹرن کنٹریز کے اندر، ہم انڈیا پاکستان کے اندر لوگوں کو یہ جو ہے ذہن میں ہوتا ہے کہ بھئی وہاں پر تو اس طرح کا ماحول ہے۔ جی ہاں، جہاں پر ایک اس طرح کا اوپن ماحول ہے وہاں پر الحمدللہ اس طرح کا ماحول بھی ہے کہ جہاں پر اگر ایگزیبیشن بھی ہوتا ہے جہاں حکومت کی جانب سے، گورنمنٹ کی جانب سے، جہاں پر جو ہے ہر کوئی آنے کی، یعنی ہر طرح کے مذہب کے لوگ وہاں پر جمع ہوتے ہیں، وہاں پر اس طرح کی کنٹریز کے اندر مسلم ہیریٹیج کے حوالے سے بھی مسلم جو ہے ایگزیبیشن ہوا کرتے ہیں کہ جہاں پر اس طرح کی عورتیں اور آدمیاں داخل نہ ہو جو اس طرح کے لباس میں پہننے والے ہوں۔ یہاں پر کے اندر یہاں کچھ اس طرح سے جو ہے یہاں کے جو جم ہوا کرتے ہیں وہاں پر خاص طور پر اس طرح کے ٹائمنگ لیے ہوئے ہیں کہ جہاں پر ہماری مسلم خواتین جو ہے ہم وہاں پر 2, 3, 4 آورس کے حوالے سے ہم وہاں پر ڈیلی وہاں پر اس طرح کے آورس لیے ہوئے ہیں کہ جہاں پر جو ہے غیر جو ہے محرم اور وہاں پر مرد داخل نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہاں پر خواتین وہاں پر جو ہے جمع ہو رہی ہیں، خواتین وہاں پر ایکسرسائز کر رہی ہیں۔ یہاں پر سوئمنگ پول ہوا کرتے ہیں، وہاں پر ہم کچھ آورس کے لیے وہاں پر جو ہے ہم گھنٹوں کے حوالے سے اس جگہ کو خرید لیتے ہیں، رینٹ پر لے لیتے ہیں، جہاں پر صرف مسلم خواتین، وہاں پر مسلم چھوٹے بچیاں بھی اگر جانا ہو تو وہ اس طرح کے حجابی لباس میں جایا کرتی ہیں۔ ناظرین محترم، یہ انسان کے اندر ہے کہ وہ کہاں جا رہا ہے، کس ماحول کو اپنا رہا ہے۔ یہاں پر ویسٹرن ماحول میں رہ کر لوگ اسلام کو فالو کر رہے ہیں، اور بعض ہم وہاں پر دیکھتے ہیں کہ سب مل کر ایک جگہ جو ہے فلمی ڈرامے اور گانے بجانے دیکھے جا رہے ہیں۔ گھروں کے اندر جو ہے 1 سے 2 گھنٹے یہ روز کا ماحول بنا ہوا ہے کہ جہاں پر جو ہے ہم ڈرامے گانے بجانے کی چیزیں جو ہے ایک عام ہو چکا ہے، احساس ختم ہو چکا، مر چکا کہ بھئی جو ہے چاہے جو ہے ڈرامے کے اندر دیکھا ہے، فلم کے ذریعے سے دیکھا جائے، ایک غیر محرم پر نظر پڑ رہی ہے، یہ تصور ختم ہو گیا، اور چاہے جائے کہ جو ہے
بلکہ ایسی گندی چیزیں دیکھی جا رہی ہیں جو زبان سے بیان بھی نہیں کی جا سکتی۔ جب ہمارے بچے اس طرح کی چیزیں دیکھیں گے تو یہ ایک ظاہر سی انسانی فطرت ہے کہ جو دیکھتا ہے وہ کرتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ جہاں اچھی چیزیں آتی ہیں، بسا اوقات جو چھوٹے بچے جہاں کارٹونز کے ذریعے سے، اسلامی کارٹونز ہے یا کچھ اس طرح سے کچھ اچھی جو ویب سائٹیں ہیں یا جو اچھی ماشاءاللہ جو چینلز ہیں جس پر نعت، کلام پاک بچہ بچی پڑھتے ہیں یا بڑے، تو ماشاءاللہ ہمارے بچوں کا بھی ہم نے مدرسے کو نہیں بھیجا ہے، بچہ وہ دیکھ کر سن کر وہ صورت یاد کر رہا ہے، تو نعت پاک پڑھ رہا ہے۔ اس لیے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادب اولادکم علی ثلاث خصال، اپنے بچوں کو بچپن سے نبی کی، آل نبی کے اور قرآن پاک کی محبتوں کو ان کے سینوں میں اس شمع کو روشن کرے۔ اور بچپن کی چیزیں یہ پتھر کی لکیر ہوا کرتی ہے، اور اس کے لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راع وکلکم مسئولون عن رعیتہ، ایمان والو تم بھی اپنے ماتحتوں کے حوالے سے اللہ کے ہاں پوچھے جانے والے ہو۔ باپ اپنی اولاد کے حوالے سے پوچھا جانے والا ہے، شوہر اپنی بیوی کے حوالے سے پوچھا جانے والا ہے، سوسائٹی اور کمیونٹی کا ذمہ دار اس کے حوالے سے پوچھا جانے والا ہے۔ حیدرآباد دکن جو اپنے تہذیب و تمدن کے حوالے سے ایک پوری دنیا کے اندر جانا پہچانا جاتا ہے، آج اعدائے اسلام کی جانب سے اور اعدائے یعنی حیدرآبادی تہذیب و تمدن کے دشمنوں کی جانب سے یہ کوششیں کی جا رہی ہے کہ رمضان جیسے مبارک مہینے کے اندر آپ دیکھیں کہ شاپنگ کے حوالے سے کیا بے حیائی اور بے روی کی طرف ہماری امت مسلمہ جا رہی ہے، اور کیا کہتے ہیں کہ چاند رات کے حوالے سے کیسی بے حیائی کے کام ہوا کرتے ہیں، اور رمضان کے مبارک مہینے کے اندر وہاں پر فلمی گانوں کے حوالے سے جان مینار کے دامن کے اندر یہ چیزیں ہو رہی ہیں۔ کون اس کے اندر اپنے جوش و ولولے کا ماشاءاللہ ماشاءاللہ علماء مشائخ اس کے اندر اپنے جلال کا اظہار کر رہے ہیں، لیکن صرف علماء مشائخ کے حوالے سے یہ سوسائٹی کے اندر برائی مکمل طور پر ختم نہیں ہو سکتی تا وقت کے والدین، ہر فرد بشر، ہر سوسائٹی کا بندہ اپنے آپ کو اس کے اندر اس کی ذمہ داری نہ لے لے۔ ناظرین محترم، خدا را ہوش کے ناخن لیں اور اللہ سے ڈریں، اور ماحول برائی کا ہمارے اندر یہ دن بدن پیدا ہو رہا ہے، اپنے آپ کو خدا را بچائیں، ورنہ آنے والی نسلیں اور آج کی ہماری مائیں بہنیں کہیں اللہ کے ہاں شکایت نہ کرے کہ اللہ تعالیٰ ہم تو برائی کی طرف جا رہے ہیں لیکن ہمارے والدین نے ہم کو نہیں روکا، ہمارے والدین نے ہم کو تربیت نہیں کی، ہماری بھائی بہنیں ایک دوسرے سے کے بارے میں اللہ کے ہاں شکایت نہ کرے۔ خدا را جو ماحول دن بدن بگڑتا جا رہا ہے، خدا را اپنے آپ سے پہلے اس ماحول کو سدھارنے کی کوشش کریں، ہم بھی اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، اپنے افکار کی، اپنے خیالات کی، اپنے نگاہوں کی اور اپنے گھر کی اور معاشرے کی بدنگاہی اور فحاشی اور عریانیت کو آپ اپنے گھروں سے دور رکھیں، اپنے اسکول کالجوں کے اندر اس جو ماحول بگڑ رہا ہے، اپنے بچوں کو دیکھیں کہ ان کے ساتھ اٹھ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں۔ آج خون کھول جاتا ہے کہ ہمارے مسلم خواتین نامسلم مردوں کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر جا رہے ہیں، کہ اللہ اکبر، اتنا برا ماحول ہو چکا، اتنی ہمارے اندر سے خوف خدا ختم ہو چکا۔ اور یہ میلاد کے مبارک محافل کے ذریعے سے میں التماس اور گزارش کروں گا، ماشاءاللہ پہلے سے کام اس پر ہو رہا ہے، مزید میری آپ تمام حضرات سے التماس اور گزارش ہے، خدا را جہاں پر بھی
ہم محافل میلاد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام کریں تو وہاں پر جس طرح سے ماشاءاللہ یہ بزم جو ہے یہ طلباء قدیم وہ بزم طلباء قدیم وہ محبان جامعہ نظامیہ جدہ کی یہ جو کوششیں کاوشیں ماشاءاللہ ہو رہی ہیں، اور بھی دیگر جو ہندو پاک کے اندر جو لوگ کر رہے ہیں، مزید التماس کروں گا، گزارش کروں گا تمام ہماری یعنی علماء مشائخ حضرات سے ماشاءاللہ پہلے سے وہ کرتے آ رہے ہیں اور کر رہے ہیں، مزید التماس اور گزارش یہ ہے کہ اس مبارک محافل کے ذریعے سے مختلف ٹاپکس جس کے اندر ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے جو برائیاں ہیں اس پر مزید پہلے سے زیادہ محافل کا اور ٹاپکس کا جو ہے اہتمام، موضوعات دیے جائیں علماء کو، تاکہ جو ہے سامعین کے اندر جو ہے دن بدن اس چیزوں کو سننے کے حوالے سے اندر یہ کوششیں آپ کی ہماری پہلے سے ہیں اور ہو رہی ہیں اور مزید ہوتی رہیں، تاکہ یہ برائی، بدنگاہی اور فحاشی آپ کے ہمارے معاشرے سے دور ہو۔ ناظرین محترم، ایک چھوٹا سا واقعہ اور پھر گفتگو تمام اپنی سمیٹ لوں کہ یہ جو چیز ہے اللہ دیکھ رہا ہے، یہ کیفیت اگر آپ کے ہمارے اندر پیدا ہو جاتی ہے تو پھر آپ یقین جانیے گا کہ آپ کو دنیا کی کوئی طاقت اور دنیا کی کوئی سازشیں اور یہ جو فتنے ہیں ہمارا انشاءاللہ کچھ بگاڑ نہیں سکتی۔ وہ کیا ہے؟ اللہ کی ذات ہم کو دیکھ رہی ہے، ایمان ہے، یقین پیدا ہو جائے۔ علماء کرام، مشائخ حضرات اور حکایات اولیاء صالحین میں یہ بات آپ کو ہم کو ملتی ہے۔ ایک بہت بڑے اللہ والے تھے جن کے ہزاروں مریدین جو ہے ان کے تھے، اولاد بھی تھی، ہزاروں مریدین بھی تھے۔ اب وہ شیخ کبیر اپنی عمر کے آخر حصے میں پہنچے ہیں، دن بدن بیمار ہو رہے ہیں اور بستر مرگ پر ہیں۔ اب ان کے جو ساتھی تھے، جو ان کے رفقا تھے، وہ اس اپنے ساتھی کے پاس، اپنے اس دوست کے پاس آتے ہیں جو بڑے مرشد تھے، بڑے پیر طریقت تھے، رہبر شریعت تھے، بڑے ان کے جو ہے نام تھے۔ ان کے پاس آتے ہیں اور جو ہے فرماتے ہیں کہ اب آپ کا آخر وقت آیا ہے، اب آپ کی خانقاہ بھی ہے اور آپ کی درسگاہ بھی ہے، اس کے لیے آپ نے اپنے بعد کسی کا انتخاب بھی کیا ہے جو آپ کے جانشین ہو اور جو ہے آپ کے کار خیر کو لے چلے۔ آپ نے فرمایا کہ ہاں، ایک میرا مرید ہے جو ابھی چند دن ہوا ہے، وہ جو میری ارادت میں آیا ہے، جو میرا مرید ہوا ہے، میں اس کا فلاں نام مثال کے طور پر زید ہے، میں چاہتا ہوں کہ وہ اپنی خلاف اور جانشین اس کو عطا کروں تاکہ وہ میرا مدرسہ بھی دیکھ لے اور میری خانقاہ کو بھی سنبھال لے۔ تو ان ساتھیوں کو بڑا تعجب ہوا کہ حضرت آپ کے اتنے ہزاروں مریدین ہیں اور 40-50 سال 60 سال سے وہ آپ کی خدمت میں ہیں، آپ کی جو ہے عبادت میں آپ کے ساتھ ہیں، وہ میدان میں آپ کے ساتھ ہیں، بازار میں آپ کے ساتھ ہیں، مسجد میں آپ کے ساتھ ہیں، وہ ہمیشہ آپ کی خدمت میں لگے رہتے ہیں، اور آپ ان کو چھوڑ کر ابھی چند مہینے ہوا ہے اس مرید کو آپ جو ہے اپنا خلیفہ و جانشین بنانا چاہتے ہیں، یہ کیا بات ہے؟ اور جب یہ بات مریدین میں اور جو خاندان والوں میں گئی تو تھوڑا سا دل میں جو ہے رنجش پیدا ہوئی، اور وہ تمام حضرت کے پاس آئے اور بولنے لگے حضرت ہم آپ کتنے سال سے خدمت کر رہے ہیں اور آپ انتخاب ایسے چند دن آئے اس مرید کا کر رہے ہیں، اور اولاد آئی کہہ رہے کہ حضرت بابا جان ہم آپ کے جو ہے سگے بیٹے ہیں اور آپ ہم کو چھوڑ کر فلاں کا انتخاب کر رہے ہیں۔ مختصر یہ تو جب یہ شکایت آپ نے شیخ نے پائی تو آپ نے فرمایا ایک کام کرنا کہ سب لوگ کل خانقاہ کے اندر جو ہے مرغی لے آنا، میں اس کے بعد بتاؤں گا کہ کیا کرنا ہے، اور جب وہ کر لے گا تو پھر وہی خلافت کا حقدار ہوگا۔ لوگ گئے، اولاد گئی، مرغی لے آئے اور خانقاہ کے حضرت کے سامنے حاضر ہوئے۔ آپ نے فرمایا کہ آدھا کام تو آپ کا کر چکے، اب آدھا کام یہ کرنا ہے کہ اس مرغی کو ایسی جگہ ذبح کرنا کہ کوئی نہ دیکھے، ایسی جگہ ذبح کرنا کہ کوئی نہ دیکھے، اور اگر تم اس میں کامیاب ہو گئے تو پھر خلافت تمہاری انتظار کر رہی ہے۔ لوگوں نے کہا کہ حضرت اتنی آسان سی بات ہے، تو چلیے ہم جو ہے انشاءاللہ کل یہ ذبح کر کے ایسی جگہ سے آتی ہے جہاں پر کوئی نہ دیکھ پائے۔
اب کوئی گیا اپنے گھر کے اندر، اپنی بیوی سے کہا کہ بھئی اندھیرا کر دو اور میں کمرے کے اندر جا رہا ہوں، کسی کو آنے نہ دو، اور وہ اس طرح سے ذبح کر لیے۔ کوئی گئے جو ہے کمبل کے اندر جو ہے وہ ذبح کر لیے، اور اس تصور کے ساتھ کہ جو ہے میں نے ایسی جگہ ذبح کر لیا کہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے۔ اب کوئی جنگل کے اندر گیا، وہ کوئی وہاں ذبح کر کے آیا ہے۔ اب یہی یقین ہے کہ حضرت جو ہے خلافت مجھے عطا فرمائیں گے، میں نے کیونکہ ایسی جگہ کیا، کوئی ذبح نہیں کیا۔ اب ہر کوئی آئے اور اس یقین کے ساتھ کہ ان کو مل رہی ہے خلافت۔ اب وہ جس کے بارے میں حضرت نے نام کا جو ہے اعلان کیا تھا، وہ شخص تو ویسے ہی لا لیا۔ اب تمام مریدین ہنسنے لگ گئے، اولاد ہنسنے لگ گئی، حضرت آپ اس بیوقوف کو جو انتخاب کریے تھے، دیکھیے تو ویسے ہی لا لیا۔ اب حضرت نے پوچھا کہ بابا تم کو میں نے فرمایا تھا کہ ایسی جگہ ذبح کرنا کوئی جو ہے نہ دیکھ پائے، تم تو ویسے ہی لا لیے۔ تو اس مرید نے عرض کیا کہ سرکار آپ نے فرمایا کہ ایسی جگہ ذبح کرنا کوئی نہ دیکھ پائے، تو حضرت میں جہاں جاتا یہ ایک تصور میرے ذہن میں آتا کہ کوئی اگر مخلوق نہیں دیکھ رہی تو کیا ہوا، اللہ کی ذات تو دیکھ رہی ہے۔ جہاں جاتا میں اللہ کو جو ہے پاتا، جس کی وجہ سے میں نے ذبح نہیں کیا، ویسے لا لیا۔ تو حضرت نے فرمایا کہ جس بندے کے اندر، جس مرید کے اندر یہ جذبہ اور ایمان اور یقین ہو کہ اللہ کی ذات دیکھ رہی ہے، تو پھر کیسے ممکن ہے وہ کوئی برائی کر پائے گا۔ تو اس لیے اس کے اندر اللہ کی حضوری کا جو ہے جذبہ اس کے اندر ہے۔ تو میں نے اس لیے اپنی خانقاہ کے اندر اپنے مدرسے کی جو ہے نگرانی کے لیے اور اپنی خانقاہ کی خلاف و جانشینی کے لیے میں نے اس کا انتخاب کیا ہے۔ تو یہ ہوتا ہے جب اللہ کا دیکھنے کا، اللہ کے جو ہے دیکھنے سننے کا یقین انسان کے اندر پیدا ہو جاتا ہے، تو پھر وہ ہر طرح کی برائی سے بچ جاتا ہے، اور وہ پھر اس لذت کو عبادت کی پاتا ہے کہ جس کو وہ اپنی عبادت کے اندر جو ہے اللہ وہ حلاوت اس کو عطا فرماتے ہیں جو غیر جس کا تصور بھی نہیں کر پاتا۔ اللہ سبحانہ و تعالی آپ کی ہمارے گھر والوں کی، آپ کے ہمارے قیامت تک کے آنے والی نسلوں کی بدنگاہی سے، فحاشی اور عریانیت سے، ہر طرح کی جو ہے برائی سے آپ کی ہماری اللہ تعالی حفاظت فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرش سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔